تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج 2-3 اہم ایشوز ہیں، ان پر بات کریں گے۔ اور ایک علی امین نے ایک دھمکی دی ہے وفاقی حکومت کو، وہ کیا دھمکی ہے اس پر بات ہوگی۔ پھر عمران خان صاحب نے صوبائی حکومت کو کیا احکامات جاری کیے ہیں اس پر بات کر لیں گے، اور ساتھ ساتھ اب جو احتجاج ہوگا اس کو کون لیڈ کرے گا۔ اس تینوں اہم نکات ہیں اور ان ایشوز پر ہم بات کریں گے، لہٰذا آپ نے آخر تک سننا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم تفصیل میں چلے جائیں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ساتھ ساتھ کچھ دوست بتا رہے تھے انہیں نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا، تو نوٹیفیکیشن تب آئے گا جب آپ بیل آئیکن کو پریس کر دیں گے اور اس کے نیچے ایک آل کا آپشن آتا ہے۔ جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو بھی ویڈیو آئے گی وہ آپ کو مل جایا کرے گی۔ تو پہلے آپ یہ کام کر لیں۔ جناب چلتے ہیں ڈیٹیل کی جانب۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے علی امین کی، لیکن ہم پہلے چلتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کافی دنوں بعد ایک ٹویٹر پہ بیان جاری کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی ان سے علیمہ خان صاحبہ ملتی ہیں تو پھر ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پریس ریلیز جاری کرتا ہے۔ تو آج کا جو کل جاری کی انہوں نے رات کو، اس میں ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے صوبائی حکومت کو یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ صوبے کے اندر جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں وہ بند کروائیں۔ ریسنٹلی ایسے ہوا کہ ایک ڈرون حملہ ہوا وزیرستان میں جس میں 4 بچے شہید ہوئے، بعد میں ان کی والدہ بھی فوت ہو گئیں اسی غم میں۔ اب اس پہ ISPR کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ کارروائی نہیں کی، بلکہ فتنۃ الخوارج جو ہیں TTP طالبان، انہوں نے یہ حملہ کیا ہے۔ بہرحال جس نے بھی حملہ کیا ہے بڑا ظلم ہے۔ بچوں کو مارنا کسی بھی طور کوئی اسلامی یا کوئی قانونی یا کوئی اس قسم کی کوئی دلیل انسان نہیں دے سکتا۔ اب عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ بھئی یہ ڈرون حملے بند کروا جائیں۔ کچھ عرصہ قبل کاٹلنگ میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا اور بتایا جاتا تھا کہ وہاں پہ بھی اسی طرح کا حملہ ہوا، بعد میں اس کی تردید بھی ہوئی۔ اب اس میں بھی کافی سارے لوگ اس میں شہید ہوئے۔ تو ابھی عمران خان صاحب نے بڑی واضح ہدایات دی ہیں صوبائی حکومت کو کہ اس پر احتجاج کیا جائے، متعلقہ حکام سے بات کی جائے کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ بہرحال اب اس پہ ہمیں عمران صاحب کی کلیئر ایک انسٹرکشنز آ گئی ہیں، اور اس سے یہ محسوس بھی ہوتا ہے کہ جب سے یہ واقعات ہوئے ہیں انہیں اس چیز کا علم نہیں تھا۔ پھر جب علی امین گنڈا پور ان سے ملے تو انہوں نے علی امین سے بھی یہ کہا کہ آپ کی حکومت ہے اور یہ واقعات اب نہیں ہونے چاہیے۔ اب یقیناً علی امین جو ہیں متعلقہ اداروں سے بات کریں گے اور جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پھر جو آرمی چیف کے حوالے سے ایک بات ان کی دوبارہ آئی، وہ بڑی دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ جو فیلڈ مارشل بننا ہے یہ تو بادشاہ ہی بن گئے نا، تو ویسے ہی بادشاہ ہیں تو فیلڈ مارشل تو ایک ہی بات ہے۔ بہرحال ایک طنز کر رہے تھے۔ اور پھر فیصل واڈا کا بھی ایک وہ آیا کہ جی بادشاہ جو ہوتے ہیں ان کا دل بڑا ہوتا ہے لیکن جو ان کے قید خانے ہوتے ہیں نا وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈائریکٹلی دھمکی ہے کہ اس کے بعد آپ کو چھوٹے کمرے میں شفٹ کر دیا جائے گا اس شدید گرمی میں، جبکہ ان کی بہنیں بتا رہی ہیں کہ اکثر وہ کہتے ہیں کہ میرے جو کپڑے ہیں وہ مکمل گیلے ہو جاتے ہیں، یعنی اتنا پسینہ آتا ہے اور وہ گل جاتے ہیں۔ تو یقیناً موسم تو گرم ہے، اور پھر کال کوٹری آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں زیادہ گرمی ہوتی ہے، نہ وہاں پہ AC ہے تو پنکھے کی ہوا بھی گرم ہوگی۔ لیکن دوسری جانب جب میں یہ دیکھتا ہوں نا کہ بیانات ان کے آتے ہیں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک طرف بات شروع ہوتی ہے، دوسری طرف کوئی ایسا بیان آ جاتا ہے کہ جو تھوڑی بہت بھی کوئی ہمدردی پیدا ہوتی ہے
اسٹیبلشمنٹ کی جانب وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ اگر مذاق اڑائیں گے ان کا اور ایک سیریس ایشو پر تو پھر ظاہر ہے کہ یہ کچھ اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نریندر مودی جو ہے یہ پھر حملہ کرے گا، کیونکہ یہ ان کی فطرت ہے، یہ ان کا وہ ہے کہ مودی واپس کچھ نہ کچھ ڈرامہ وہ کرے گا۔ انہوں نے اس لیے خبردار کیا ہے کہ یہ مودی پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ جو ڈیل کی خبریں تھیں ان کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، نہ میں ڈیل کروں گا نہ جھکوں گا، اور اگر کسی نے مذاکرات کرنے ہیں تو پاکستان کی خاطر میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ مذاکرات جو ہیں میرے ساتھ براہ راست کیے جائیں۔ اور مذاکرات کون کرے؟ آرمی چیف کریں یا ان کے سیکنڈ ان کمانڈ، یعنی یہ ٹاپ کے جو لوگ ہیں وہ مجھ سے ڈائریکٹ مذاکرات کریں۔ یہ جو کمیٹی اور نیچے کے لوگوں سے بات کرنا پھر اوپر بات کرنا، یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا۔ اب اگلی جو بات انہوں نے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اخلاقی اقدار اور آئینی ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے۔ اب سب کو مل کر پاکستان کو اس بحران سے، یہ جو اخلاقی اقدار کا بحران ہے، آئینی ڈھانچہ جو متاثر ہوا ہے، فائنینشیل جو کرائسس ہیں، اور یہ جو دیگر مسائل ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سب کو مل کر اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ میں تو شروع سے کہتا ہوں کہ سب کو ملنا پڑے گا، یہ معاملات جو ہیں اس طرح حل نہیں ہوں گے۔ اخلاقی اقدار کو آپ دیکھ لیں، پی ٹی آئی نے بھی کوئی اچھا اس میں اضافہ نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کی جو اخلاقیات ہیں وہ بھی، اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے، اس طرح دیگر جماعتوں کے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کا وہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ عمران خان صاحب کا ایک ان کا بیان تھا، تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اب جناب دوسری جو بات اہم آ رہی ہے، اب گنڈا پور صاحب سے صوبائی صدارت لی گئی، اور صوبائی صدارت لینے کے بعد ان کا یہی تھا کہ یہ جو جتنے احتجاج ہیں یا جتنے وہ کر رہے ہیں، تو اس کی جو سربراہی تھی وہ جنید صاحب کر رہے تھے۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جنید صاحب ناکام ہوں گے، وہ نہ کوئی احتجاج کر سکیں گے، ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، اس کے لیے اخراجات چاہیے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہیں، ورکر ان کے پاس ہیں لیکن اس طرح جو ایک انتظام کرتے ہیں گنڈا پور، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو ابھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ جو ہیں یہ جو احتجاج ہے اس کو آپ لیڈ کریں۔ تو اب جنوری میں ان سے صدارت لی گئی، تو اب مئی میں آ کے دوبارہ عمران خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ بھئی آپ احتجاج کو لیڈ کریں، آپ کے ذمہ ہے سارا کچھ۔ اب تو جہاں سے چلے تھے وہیں پہ آ گئے۔ اب جناب ایک جو ملاقات کے بعد علی امین گنڈا پور نے اعلان کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر مجھے اور میرے وزیر خزانہ کو یعنی مزمل اسلم صاحب کو اگر عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہ دی گئی تو وہ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں ان پر وہ عمل نہیں کریں گے۔ یعنی آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ ہمارے بجٹ میں جو سرپلس وہ چاہتا ہے وہ ہم نہیں دیں گے۔ اور خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جس نے ہر سال جب سے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں، ہمیں جو پیکیجز ملے ہیں، ہم نے جتنا بتایا اس سے بھی زیادہ سرپلس دیا ہے۔ یعنی ہمارے اخراجات اور آمدن جو ہے اس کے اندر ہم نے سرپلس دیا ہے، یعنی اخراجات کم کیے ہیں، آمدن ہمارے پاس زیادہ تھی، تو پیسے ہم نے بچائے ہیں۔ یہ چاروں حکومتوں کو کہا گیا تھا اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کہا گیا تھا۔ اسی وجہ سے جو آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ چل رہا ہے، ہمیں ہر سال اسی وجہ سے جو پیسے مل رہے ہیں وہ یہی وجہ ہے۔ تو اب یہ صورتحال بن رہی ہے آنے والے دنوں میں کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ دوبارہ جو بھی صورتحال ہوگی احتجاج کی وہ اس کو لیڈ کریں گے، اور عمران خان سے ان کی ملاقاتیں نہ ہوئیں تو یقیناً آئی ایم ایف کے حوالے سے ہمیں مزید بری خبر ملے گی، جو اچھی خبر نہیں ملے گی۔
दूसरी जानिब फ़ौजी क़यादत ने बार बार ऐलान किया है कि दुश्मन को नेस्त व नाबूद कर दिया जाएगा, क्योंकि दुश्मन जो है वो बलूचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी कर रहा है, जिसके शवाहिद मिल चुके हैं और ये शवाहिद जो हैं पूरी दुनिया को दिखाए जाएंगे। अब ये है कि कब इस हवाले से डोज़ियर तैयार किया जाता है और कब आलमी दुनिया को दिखाया जाता है, इसके लिए काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह जिस तरह मैंने पहले कहा कि हालात काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं, तो इंशाल्लाह मुल्क में जो ये दहशत गर्दी है ये भी ख़त्म हो जाएगी। आज इतना ही, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।